إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فصل لربك وانحر اے پیغمبر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ حضرات، ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریف، ستائش، کبریائی، بڑائی اور عظمت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام حاکی کائنات امام الانبیاء سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر اور مصنون حمد و صلات کے بعد قربانی کی آمد ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا ہے کہ اے میرے پیغمبر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے وانحر اور قربانی کیجیے۔ حضرات، انسان دنیا کے اندر اللہ کی بندگی کے لیے آیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے، اور اللہ کی بندگی اور عبادت کے مختلف طریقے ہیں، مختلف ڈھنگ ہیں، مختلف انداز ہیں۔ کبھی تو انسان بدنی عبادت نماز پڑھ کے کرتا ہے اور صبح و شام کے اوراد و وظائف کر کے بدنی عبادت کرتا ہے، اور کبھی انسان مالی عبادت کرتا ہے، مالی عبادت میں زکوٰۃ دیتا ہے، اور اسی طرح قربانی کرتا ہے، اور اسی طرح مالی عبادت میں صدقہ خیرات کرتا ہے۔ تو ہر اعتبار سے بندہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ اور دیکھیے، کچھ عبادات اور اعمال ایسے ہیں کہ جو روزانہ کی بیس پر ہیں۔ مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز ہے، صبح و شام کے اذکار ہیں، ہر وقت کا دعا اور وظیفہ ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، جو بندہ ہر وقت تقریباً کر رہا ہے دن اور رات میں۔ اسی طرح کچھ عبادات ایسی ہیں جو ہفتے کے اندر کی جاتی ہیں، 7 دنوں میں کی جاتی ہیں۔ جمعہ ہے جو بہت بڑا اسلام کا شعار ہے، یہ 7ویں دن ادا کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سوال اور جمعرات کا روزہ ہے، یہ بھی ہر ہفتے کی عبادت ہے۔ اور اسی طرح کچھ عبادات ایسی ہیں جو ماہانہ ہیں۔ مثال کے طور پر انسان جو ہے ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، ہر مہینے کی 13ویں تاریخ کو اور 14ویں تاریخ کو 15ویں تاریخ کو روزے رکھتا ہے۔ یہ مہینے کے بعد اس طرح روزے رکھتا ہے۔ اور کچھ عبادات ایسی ہیں جو سالانہ ہیں۔ مثال کے طور پر انسان سالانہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اسی طرح سالانہ عیدین پڑھتا ہے، عیدین کی نماز ادا کرتا ہے۔ اور کچھ عبادات ایسی ہیں جو زندگی میں جو ہے نا ایک بار ہے، وہ اللہ کے گھر کا حج ہے، اگر اللہ استطاعت دے دے تو گویا انسان کا کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی وقت ایسا نہیں جو اللہ کی بندگی سے باہر ہو۔ جب بندہ اشہد ان لا الہ الا
اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کلمہ شہادتین پڑھ کر اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے تو گویا اللہ کی بندگی کے اندر آ جاتا ہے۔ ہر وقت پھر وہ انسان کوشش کرے میری صبح میری شامیں میرے دن میرے رات میرے سال میرے مہینے اور زندگی کے اوقات وہ اللہ کی بندگی میں گزریں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان وہ نوجوان رجل شاب نشأ فی عبادت ربہ کہ جس کی جو پروان ہی چڑھتا ہے اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے اور بندگی کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر، وہ انسان بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے 7 خوش نصیب ایسے ہیں جن کو قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا، اور ان میں وہ خوش نصیب نوجوان رجل شاب نشأ فی عبادت ربہ، جو بندہ نوجوان اپنی جوانی کے ایام اللہ کی بندگی کے اندر گزارتا ہے۔ تو قربانی یہ سال کے بعد ہم کرتے ہیں۔ قربانی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا، اللہ نے ان کو خواب میں یہ قربانی کا یہ حکم عطا کیا۔ انہوں نے اپنی خواب جو ہے اپنے وفادار بیٹے کے سامنے رکھی اور بیٹے نے وہ باپ کے ہاں میں ہاں ملائی کہ اے ابا جان جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے وہ آپ کر گزریے۔ فلما اسلما، جب دونوں باپ اور بیٹا اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہوئے اور اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے وہ آمادہ ہو چکے، اور وَتَتَّخُذَ الْجَبِينَ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وفادار بیٹے کی قربانی پیش کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے اس کو میدان مینا کے اندر پیشانی کے بل لٹایا، تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا۔ جب انہوں نے پیشانی کے بل لٹایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ نَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے آسمان سے پکارا ابراہیم آپ نے ہمارے حکم کی تعمیل کر دکھائی، اے اسماعیل تم نے میرے حکم کو مان کے دکھا دیا۔ اور فرمایا کہ ہم نے ان کو جو ہے نا اس پہ انعام یہ دیا کہ ایک بہت بڑے مینڈے کی قربانی کروا دی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اور وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ پھر طریقہ ہم نے قیامت تک کے لیے جاری اور ساری کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابراہیم ابراہیم۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانیاں جو ہیں یہ مسلمانوں کا اہل اسلام کا طریقہ ہے، سنت المسلمین ہے، اہل اسلام کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں یہ قربانی کے دن آ رہے ہیں اور اس سے پہلے عشرہ ذی الحجہ آ رہا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے اعمال اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام من هذه الايام یعنی العشر الاول۔ فرمایا کہ اللہ پاک کو ان دنوں کی اعمال عشرہ ذی الحجہ کے اعمال سال بھر کے دنوں کی عبادت سے کہیں زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی ابتدائی 10 دن جو ذی الحجہ کے اندر میں اللہ کو عمل صالح سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ کوئی بھی نیکی کی جائے اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فوقیت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے جو ان دنوں کے اندر اعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزے رکھنے کو افضل قرار دیا یا ان دنوں کے اعمال کو افضل قرار دیا، تو صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اگر باقی دنوں میں کوئی بندہ جہاد پر جاتا ہے تو اس کا عمل، آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ میں جانے والے کا عمل بھی ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، الا کہ وہ مجاہد جو خود بھی جائے اپنا مال بھی لے جائے اور اپنی جان بھی قربان کر دے، اپنا مال بھی لٹا دے، فلم یرجع بشیء کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آئے، ہو سکتا ہے اس کا عمل جو ہے ان دنوں کی نیکی کے برابر ہو جائے۔ میرے بھائیوں دیکھیے کتنا بڑا ثواب ہے ان دنوں میں نیکی کرنے کا، اور ان دنوں کے اندر اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے فرمایا والفجر ولیال العشر، والفجر ولیال العشر،
تفسیر میں حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن ہیں، اور ان دنوں کے اندر کرنا کیا ہے؟ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تسبیح کہنی ہے، تحلیل کہنی ہے، تحمید کہنی ہے، تکبیر کہنی ہے۔ یعنی تسبیح کا معنی سبحان اللہ پڑھنا ہے، اور تحلیل کا معنی لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور تکبیر کا معنی اللہ اکبر کہنا ہے، تحمید کا معنی الحمدللہ پڑھنا ہے۔ یعنی ان 10 دنوں میں زبانی عبادت ہر وقت کرنی ہے، اور اسی طرح ان 10 دنوں کے اندر یہ جو ہے نا یہ ایام ان کے اندر جو ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ کہ تم اللہ کا ذکر کرو گنتی کے ایام میں، اور دوسری جگہ پر فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ کہ تم ان گنتی کے ایام کے اندر تم جانوروں کے اوپر اللہ کا نام لے کر ان کی قربانی کرو۔ تو یہ دن جو ہے یہ بڑے ہی اہمیت کے حامل ہیں، عشرہ ذی الحجہ بھی، اور اس کے بعد ایام تشریق بھی، 11ویں 12ویں اور 13ویں تاریخ، یہ سارے کے سارے دن جو ہیں حدیث میں آتا ہے یہ ایام بیس جو ہے ایام تشریق جو ہے کلھا ایام اکل و ذبح ہے، یہ سارے کے سارے کھانے کے دن ہیں، کھانے پینے کے دن اور قربانی کے دن ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ 10 تاریخ جو ہے وہ ایام رؤوس کہلاتی ہے کہ جس دن پہلے دن قربانیاں کی جاتی ہیں، اس کے بعد 3 دن جو ہے 11 12 اور 13 تاریخ یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ اور ایام تشریق کے بارے میں آیا کلھا ایام اکل و ذبح، یہ سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ قربانی کے 4 دن ہیں، ایک 10 تاریخ والا، ایک 11 والا، ایک 12 والا، ایک 13 تاریخ والا، 13 تاریخ تک قربانی ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح عشرہ ذی الحجہ جو ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ عید کے یعنی پہلے 9 روزے جو ہیں ابتدائی 9 روزے یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 تاریخ تک آپ روزے رکھتے، جیسا کہ سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھتے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار اور جمعرات کا روزہ بڑا محبوب تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے خود بھی رکھتے اور اس کی ترغیب دلاتے، اور ان میں ایام عشرہ ذی الحجہ کے اندر یہ ایک روزہ ہے جس کو عرفہ کا روزہ کہتے ہیں۔ یہ عرفہ کا روزہ یہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور آپ نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل والتي بعد، فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں عرفہ کے دن کا روزہ، یعنی جس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں اس دن باقی جو آفاقی لوگ ہیں، باہر رہنے والے لوگ ہیں، وہ عرفہ کا روزہ رکھیں گے، پوری دنیا میں عرفہ کا روزہ رکھیں گے، کیونکہ جو حاجی میدان عرفات میں وہ تو روزے نہیں رکھیں گے، تو کون روزے رکھیں گے؟ پھر جو میدان عرفات سے باہر لوگ ہیں وہ روزے رکھیں گے، اور اس ایک دن کا روزہ جو ہے 1 سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کے اندر تکبیرات پڑھتے، کثرت سے تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ان ایام کے اندر جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا تو وہ بازاروں میں جاتے، اور بازاروں میں کیا کہتے؟ اونچی اونچی تکبیرات کہتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ان کے ساتھ مل کر بازار میں موجود لوگ جو ہیں وہ بھی تکبیرات کہتے تھے۔ تو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کے بعد بھی، اور اسی طرح بازاروں کے اندر بھی چلتے پھرتے بھی تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ اور پھر ان دنوں کے اندر قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قربانی یہ اسلام کا عظیم شعار ہے، قربانی بہت بڑا شعار ہے اسلام کا، اور یہ ضروری نہیں
یہ لوگوں نے منطق بنائی ہوئی ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے. ایسی بات نہیں ہے. قربانی جو ہے ان لوگوں پر بھی ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن قربانی وہ بھی کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے اور آپ نے ہر سال قربانی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں بھی 2 مینڈے ذبح کیا کرتا تھا آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے. تو آپ ہر سال آپ نے قربانی کی ہے، بلکہ آپ نے یہ حج کے موقع پر، آپ نے حج کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیا ہے. اللہ اکبر. اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے بھی ذبح کی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت اور سنت اور یہ طریقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بہرحال آپ نے انتہائی قسم کرسی کے عالم میں بھی قربانی کی ہے. قربانی کن جانوروں کی کرنی چاہیے؟ قربانی کے لیے جانور تندرست ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، صحت مند ہو، دوندہ ہو. حدیث پاک میں آیا ہے کہ لا تذبحوا الا مسنّا. صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ دوندے کے علاوہ ذبح نہ کرو. لا تذبحوا الا مسنّا. دوندے کے علاوہ ذبح نہ کرو. وہ جانور چاہے اونٹ ہو، چاہے گائے ہو، چاہے بکری ہو، چاہے چھترا ہو، چاہے دمبا ہو، چاہے بھینس ہو، یعنی جو جانور دندہ ہے اس کی قربانی ہوگی. لا تذبحوا الا مسنّا. کھیرے کی قربانی نہیں ہوتی. ہاں اس حدیث میں ایک استثناء موجود ہے، الا ان یسر علیکم، تمہارے اوپر مشکل ہو جائے اور غسل کی 2 ہی شکلیں ہیں، جانور دوندا مل ہی نہ رہا، یا پھر یہ ہے کہ جانور دوندا تو مل رہا ہے لیکن تمہارے پاس دوندا خریدنے کی استطاعت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ دوندے جانور جو کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کے پاس استطاعت نہیں. اب ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اونٹ سے نہیں، گائے سے نہیں، بکری سے نہیں، اور اسی طرح جو ہے نا بھینس سے نہیں، بلکہ چھترا جو ہے، چھترا مینڈا، چھترا دمبا، وہ آپ کر سکتے ہو، لیکن تذبحوا جزاء من الزام، وہ جزا کر سکتے ہو. اور جزا کے بارے میں تمام فقہاء کا اتفاق ہے اس بات پہ، اکثر فقہاء کا، کہ جزا سے مراد وہ جانور ہے جس نے یہ بھیڑ میں سے جزا وہ ہے جس نے 1 سال مکمل کیا ہوا. یہ 6 مہینے کا، 8 مہینے کا، 10 مہینے کا یہ بھی لگتا. 1 سال کا جگہ مینڈا وہ آپ ذبح کر سکتے ہو، اچھے کی راہی ہو. باہر صورت یہ ہے کہ وہ جانور جو ہے وہ تندرست ہو، لنگڑا نہ ہو جس کا لنگڑا پن واضح ہو، وہ کانا نہ ہو جس کا کانا پن واضح ہو، وہ بھینگا نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو جس کی بیماری واضح ہو، اور وہ جانور اتنا لاغر کمزور دبلا پتلا نہ ہو کہ وہ چربی نہ دے. بالکل اس طرح کا جانور نہ ہو، بلکہ تندرست جانور ہو. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو بڑے جانور کی قربانی ہے، اونٹ کی یا گائے کی، اس میں 7 حصے مقرر ہو سکتے ہیں، اور اونٹ کے اندر 10 حصے بھی کیے جا سکتے ہیں، 10 حصے بھی مقرر ہو سکتے ہیں. ایسے 7 ہیں، 10 بھی مقرر ہو سکتے ہیں. بعض نے ہدیہ اور قربانی میں فرق کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہدیہ میں تو 10 بھی شریک ہو سکتے ہیں، قربانی میں بہرحال ان کے اندر بھی 7 ہی ہوں گے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اونٹ میں 10 کی اجازت ہے، باقی گائے کے اندر، بھینس کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. یہاں ایک بات آپ ضروری سمجھیے، وہ یہ کہ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ گائے خرید لی اور اس میں جو ہے نا 2-4 حصے قربانی کے رکھ لیے اور باقی کوئی 1-2 عقیقے کر دیے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایک تو بات اصولی ذہن میں رکھیں کہ بڑے جانور کا عقیقہ ہوتا ہی نہیں، بڑے جانور کا عقیقہ نہیں ہوتا، چھوٹے جانور کا عقیقہ ہوتا ہے. حضرت ہماری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی عبدالرحمن بن ابی بکر، ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، یعنی حضرت عائشہ کا بھتیجا، تو حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر نے بڑے جانور سے عقیقہ کرنا چاہا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے سختی سے منع کیا اور کہا تجھے سنت طریقے کا ہی پتہ نہیں کہ یہ عقیقہ جو ہے وہ چھوٹے جانور سے ہونا چاہیے. اس طرح حدیث میں آتا ہے انل غلام شاتان وعن الجاریۃ شاۃ، بچے کی طرف سے 2 بکریاں اور بچی کی طرف سے 1 بکری. اور اس طرح نبی صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کا عقیقہ کیا ہے، کب شہ نے حدیث کے الفاظ ہے، دو مہینے آپ نے ذبح کیے ہیں، بڑے جانور کی قربانی نہیں، یعنی عقیقہ آپ نے نہیں کیا. تو اس لحاظ سے پھر دوسری بات یہ کہ قربانی ایک علیحدہ عبادت ہے اور عقیقہ ایک علیحدہ عبادت ہے، تو آپ اس کے ساتھ نہیں ملا سکتے اس کو. تو اس لحاظ سے یعنی بڑے جانور میں صرف قربانی کے حصے ہی ڈالیں، اس میں عقیقہ کرنا یہ درست نہیں ہے. اور پھر اسی طرح اونٹ کا گوشت آپ کھاتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اونٹ کا گوشت اگر کھایا جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو بنانا پڑتا ہے اثر تو. باقی گائے، بھینس، بکری، چترا، مینڈا اس کا گوشت کھائیں، اگر پہلے سے وضو ہے بس کلی کریں اور نماز پڑھ لیں، اور اگر وضو نہیں ہے تو ایسے ایسے کر لیں، لیکن ان کا گوشت کھانا یہ ناقض وضو نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طرح قربانی جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے، قربانی اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی ہے. اور اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کریں، اور پھر قربانی اپنے ہاتھ سے یعنی سنت طریقے کے مطابق کرنی چاہیے. اس کو بائیں پہلو پہ لٹائیں، قبلہ کی طرف اس کا رخ کریں، بائیں پہلو پہ لٹائیں، اور پھر اس کی گردن کے اوپر جو نا پاؤں رکھ کر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کریں. اور اس سے پتہ چلا کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے، بھلے وہ مرد کی ہے یا عورت کی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے کرنی. ہاں وکیل بنایا جا سکتا ہے، تعاون دیا جا سکتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے، اور باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وکیل بنایا، اگرچہ وہ بھی آپ کی قربانی میں شریک تھے. بہرحال پھر یہ کہ قربانی جو ہے اس میں اونٹ جو ہے اس کا نہر ہے، اونٹ کا نہر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھڑا کریں، اس کا بایاں گھٹنا باندھ دیں، اور پھر اس کے لبا میں آپ جو ہے نا پرچھا ماریں کھڑے کھڑے اونٹ کے، تو وہ جو ہے نا پہلو کے بعد گر جائے گا. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ پہلو کے بعد گر جائے تو پھر تم ان کو جو ہے نا گوشت بناؤ، کاٹو اور کھاؤ. اور جو باقی جانور ہیں ان کو لٹا کر ان کو جو ہے نا وہ ذبح کیا جاتا ہے. باقیوں میں ذبح ہے، ان میں نہر ہے، یہ بھی فرق ہے. پھر یہ کوئی قید نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں وہ جو چھری جو ہوتا وہ 3 کلو والی ہو، 3 کلو والی، کیل لگے ہوں، بندہ پوچھے بھی 2 کیل لگے ہو تو پھر ذبح نہیں ہوگا. یہ اپنی طرف سے ایسے جو ہے نا منطق لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ حوصلہ ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جس کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں نا اس کو جو ہے نا ہاتھ لگواؤ جانور کو یا چھری کو تو پھر ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی طرف سے گائے ذبح کی تھی تو سب ازواج مطہرات کے آپ نے وہ جو ہے نا ہاتھ لگوائے تھے. ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ لگایا جائے یا وہ پاس موجود ہو یا اس طرح جو ہے چھری جو نا ہاتھ، یہ بات درست نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ قربانی ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ہے سب کی طرف سے. اور اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہے تو قربانی جو ہے اس یعنی جس بندے نے قربانی کرنی ہے یکم ذی الحجہ چاند نظر آنے سے لے کر عید پڑھنے تک وہ اپنی حجامت نہ بنوائے. اس سے پہلے بنوا لے، نہ ناخن کسوائے، نہ حجامت بنوائے، نہ جسم سے کوئی نہ حصہ کاٹے. تو اس کو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. من کان لہ سعی، جو آدمی قربانی کی طاقت رکھتا ہے ولم یضحی، پھر وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا کہ فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری عیدگاہ میں آئے. بہت بڑی وعید ہے میرے بھائی، بندے کو چاہیے کہ قربانی کرے. باقی سارے کام ہمارے ہو جاتے ہیں، ادھار پکڑ کے بھی ہو سکتے ہیں. تو صرف قربانی ایک رہ گئی ہے کہ جس میں بندہ جو نا یہ کہتا ہے کہ ابھی میرے پاس نقدی نہیں ہے تو لہٰذا میرے اوپر قربانی نہیں ہے. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، بہانے نہیں تلاش کرنا چاہیے، قربانی کرنی چاہیے. اور قربانی پھر جو ہے نا عید نماز سے کے بعد کرنی چاہیے. عید نماز کے بعد، عید پڑھنے کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی طرف جا رہے تھے اور ایک گھر سے نا خون باہر آ رہا. آپ نے یہ کاہے کا خون ہے؟ شادی کو بلایا، کہتا اللہ کے رسول میرے جو پڑوسی نے کی قربانی نہیں تھی، میں نے چاہا کہ عید سے پہلے قربانی کر جاؤں، جہاں دوسرے لوگ گوشت کھائیں گے میرے پڑوسی بھی ساتھ گوشت کھائیں گے.
نیت بہت اچھی ہے، صحابی کی نیت ہے، لیکن سنت کے مخالف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تیری قربانی نہیں ہوئی، اس کا مکانہ، اس کی جگہ پر کوئی اور جانور کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اور تو ہے کوئی نہیں، ایک مینڈا ہے، مطلب کھیرا ہے میرے پاس ہے، موٹا تازہ بھاری برتن، 2 بکریوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اذبح ولن تجزی عن احد بعدک، اگر تو کر لے تیرے بعد کسی کو قبیل نہیں کرے گا۔ سے بات کو اس کو اجازت دی، میں تیرے بعد کسی کو قبیل نہیں کرے گا، کھیرا جانور میری ایک مجبوری ہے۔ بہرحال تو اس طرح جو ہے نا قربانی عید نماز کے بعد ہونی چاہیے، پہلے نہیں۔ فرمایا جس نے پہلے قربانی کی وہ تو گوشت کی بکری ہے جو کسائیوں کے پھٹے پہ جو لٹکی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، لیکن وہ سب قربانی نہیں بنے گی اس لحاظ سے۔ اور پھر قربانی کا گوشت جو ہے، گوشت اور گوشت اس کو جو ہے نا تقسیم کرنا چاہیے، جن لوگوں کے وہاں قربانی نہیں ہے ان کو کھلانا چاہیے، ان کے اندر تقسیم کرنا چاہیے، اور اس کی جو کھانے ہیں وہ مستحق افراد کو دینی چاہیے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ 8 مصارف ہیں، ان میں سے کسی کے اندر بھی جو ہے قربانی کی کھالیں یہ دی جا سکتی ہیں۔ اور اسی طرح قربانی کرتے وقت سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جس جانور کو آپ قربانی کے لیے تیار کر رہے ہیں اس جانور کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا کان دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا جو ہے نا سینگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے پاؤں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی ٹانگیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں لگڑا نہ ہو، کہیں کانا نہ ہو، کہیں جو ہے نا یہ اس کے کان کٹے ہوئے نہ ہو، چیرے ہوئے نہ ہو، پھٹے ہوئے نہ ہو، اور اس کے سینگ جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے نہ ہو، کاٹے ہوئے نہ ہو، جلائے ہوئے نہ ہو۔ یہ آپ بے عیب جانور جو ہے نا وہ دے رہے ہوتے ہو، اور یہ حکم بھی ہے اپنے شریعت کی طرف سے کہ بے عیب جانور جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دو۔ حضرت انسان جہاں جانور کا تو بے عیب دیکھتا ہے، وہاں تو اپنے آپ کو بھی بے عیب بنا۔ جہاں اس کی آنکھیں دیکھتا ہے اپنی پہلے دیکھ، جہاں اس کے سینگ دیکھتا ہے اپنے پہلے جو ہے نا وہ بال دیکھ کے شریعت کے مطابق ہیں، جہاں اس کے جو ہے نا تو ٹانگیں دیکھتا ہے پہلے اپنی ٹانگیں دیکھ، جہاں تو اس کے جو ہے نا کان دیکھتا ہے پہلے اپنے کان دیکھ کہ میرے کان میں غلط تو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ جانور کا یہ جو تجزیہ تم سے کروایا گیا ہے کہ ایسا جانور پرکھو، تو ساتھ اپنے آپ کو بھی پرکھنا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ فرمایا تمہارے جانوروں کے گوشت یہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، تقویٰ اخلاص کہ کس نیت سے تم قربانی کر رہے ہو۔ اگر تو یہ نیت ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے پھر انشاءاللہ قربانی قبول ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم تھا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ ہو اخلاص کہ میری نماز یعنی میری بدنی عبادت، میری قربانی یعنی میری مالی عبادت، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اگر تو یہ اس طرح کا اخلاص ہے تو پھر تو جو ہے نا آپ کی انشاءاللہ قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مومن، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ اس شعار کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔